کبھی کبھی آزمائش بہت بڑی ہوتی ہے، انسان کی سوچ سے بھی زیادہ بڑی، اور انسان ایسی سوچ میں آ جاتا ہے کہ شاید یہ تو میں اس سے کبھی بھی نہیں نکل سکتا، اور یہ محسوس ہونے لگ جاتا ہے کہ یہ تو میری استطاعت سے، میری طاقت سے بہت زیادہ ہے، آئی کی ناٹ ہینڈل اٹ۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا نا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی استطاعت سے زیادہ جو ہے وہ آزمائش میں نہیں ڈالتا، اس پہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو شیطان بھی یہی کرتا ہے کہ جب حالات مشکل ہوتے ہیں، انسان ان حالات سے لڑتے 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 تھک جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسی سچویشن میں آ جاتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ اب میں جو ہے نہیں نکل سکتا، اور پھر کیا کرتا ہے، پھر شیطان اس پہ اور اٹیک کرتا ہے۔ اب وہ کیا کرے گا، اب اس کو مزید وہ مایوسی کی طرف لے کر جائے گا۔ وہ بار بار کیا ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے، دیکھو تم نے بڑی کوشش کر کے دیکھ لی، تم نے رب کو پکار کے دیکھ لیا، تم نے بڑے اللہ والے بنتے تھے، تم تو کہتے تھے میرا رب میرے ساتھ ہے، تم تو کہتے تھے کہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، نہیں وہ مجھے نکالے گا، اسی سے تم نے امید لگائی، دیکھو کیا بنا، نہیں ہوا نا کچھ۔ ایسا نہیں ہے کہ ساری دنیا اگر فیل ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ معاذ اللہ اللہ بھی کمزور ہے، وہ بھی فیل ہو جائے گا، نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری کائنات کا بادشاہ ہے، مالک ہے، خالق ہے، مدبر ہے، وہ القہار ہے، الجبار ہے، المہیمن ہے، المؤمن ہے، السلام ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، بے شمار اللہ کی صفات ہیں۔ جس اللہ نے اس اتنی بڑی کائنات کو بنایا اور اس کو چلا رہا ہے، اس میں زمین بالکل ایک ذرے سے بھی کم ہے، اور زمین کے تمام انسان ایک ذرے سے بھی کم ہے، تو یہ سارے مل کر بھی ایک ذرہ تو ناکام ہو سکتا ہے، لیکن وہ اللہ جو پوری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ یہ بے بس ہو سکتے ہیں، اللہ کبھی بے بس نہیں ہو سکتا۔ یہ گیو اپ کر سکتے ہیں، اللہ کبھی گیو اپ نہیں کرے گا۔ یہ ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ اپنے بندے کا ساتھ نہیں چھوڑتا اگر بندہ اپنے اللہ کا ساتھ نہ چھوڑے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو کبھی کبھی مشکلات میں ڈال کر بھی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ان مشکلات میں تم کس طریقے سے احسن عمل کرو گے۔ عبادات کے حد تک تو تم ٹھیک تھے، لیکن جب تمہاری زندگی کی روٹین تمہاری اپنی مرضی اور خواہش سے ہٹ کے ہو گئی، تو پھر تم نے اس احسن عمل کو اور اللہ کی رضا کو کس طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کی۔ تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بھی انسان کو آزماتا ہے، اور جب مشکلات آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، تو انسان ان سے فائٹ بیک کرتا ہے۔ ہر انسان کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ دنیا کی طرف جو ہے وہ ٹلٹ ہو جاتے ہیں، سارے دنیاوی اسباب پہ فوکس کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اسباب، دنیا کے لوگ، دنیا کا مال، دنیا کے تعلقات، یہ سب ہمیں جو ہے اس مشکلات سے نکال دیں گے۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان مشکلات سے نکلنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات اور طریقے جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کے ذریعے سے ہم تک پہنچائے، ان کے اوپر چل کر ان مشکلات سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں کی آزمائش ہوتی ہے، لیکن مختلف انسان ان آزمائشوں میں مختلف طریقے کے رویے اختیار کرتے ہیں، اور آزمائشوں کے بھی مختلف لیول ہوتے ہیں، مختلف ڈیوریشنز ہوتی ہیں۔ کبھی آزمائش بہت چھوٹی سی ہوتی ہے اور انسان جو ہے اس سے نکل جاتا ہے، کبھی کبھی آزمائش بہت بڑی ہوتی ہے، انسان کی سوچ سے بھی زیادہ بڑی، اور انسان ایسی سوچ میں آ جاتا ہے کہ شاید یہ تو میں اس سے کبھی بھی نہیں نکل سکتا، اور یہ محسوس ہونے لگ جاتا ہے کہ یہ تو میری استطاعت سے، میری طاقت سے بہت زیادہ ہے، آئی کی ناٹ ہینڈل اٹ۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا نا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی استطاعت سے زیادہ جو ہے وہ آزمائش میں نہیں ڈالتا، اس پہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو پہلی چیز جو یاد رکھنی ہے کہ جب بھی آزمائشیں آئیں، مشکلات آئیں، تو یاد رکھیں کہ اگر اللہ نے میرے پہ آزمائش ڈالی ہے جو کہ مجھے بہت بڑی لگ رہی ہے، وہ مجھے اپنی سوچ اور اپنے حالات کے حساب سے اور اپنی جو اسٹرینتھس اور اسکلز جو مجھے پتہ ہیں ان کے حساب سے مجھے بڑی لگ رہی ہے، لیکن میرا اللہ یہ جانتا ہے
کہ میں جب اپنے بندے کے اوپر ایک بوجھ ڈال رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ یہ سمجھے کہ میں اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہماری اسٹرینتھس اور ہماری جو ہڈن کیپیبلٹیز ہوتی ہیں وہ سب پتہ ہوتی ہیں. تو اللہ اپنی سوچ اور اپنے علم کے حساب سے مشکلات اور آزمائش بھیجتا ہے. تو پہلا یقین تو یہ رکھنا چاہیے کہ نہیں، یہ جس سچویشن سے بھی میں گزر رہا ہوں یا گزر رہی ہوں، اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا ہے، اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے، تبھی اللہ نے مجھ پہ اتنا یہ بوجھ ڈالا ہے. لیکن بہرحال انسان ہے، کبھی کبھی انسان فائٹ کرتے کرتے ایسی سچویشن میں آ جاتا ہے کہ جب انسان ہر طرح کے اسباب اختیار کرتا ہے، ہر طرح کی پلاننگ کرتا ہے، ہر طرح کی کوشش کر لیتا ہے، اور کوئی بھی چیز کسی بھی ڈائریکشن سے اس کی فیور میں جاتی ہوئی اس کو نظر نہیں آتی، تو پھر اس وقت شیطان سب سے زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. کیونکہ انسان جب کمزور ہوتا ہے تو شیطان کے لیے سب سے آئیڈیل ٹائم اور سچویشن ہی وہی ہوتی ہے اس پہ اٹیک کرنے کی اور اس کو مزید نیچے گرانے کی. اس کی اگزامپل ایسے ہی ہے کہ آپ بالکل سٹرونگ ہیں، یا کوئی ایک جب ریسلنگ ہو رہی ہوتی ہے اور دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں اور بالکل فریش ہوتے ہیں، تو جب بالکل سٹرونگ ہوتے ہیں، فریش ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے سے بیٹل کر رہے ہوتے ہیں. لیکن لڑتے 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 کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ایک اپوننٹ کیا ہوتا ہے، بالکل تھک جاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے. تو جب وہ زخمی ہو کے گرنے والا ہوتا ہے، اس وقت پھر دوسرا بندہ اس پہ اور زیادہ حاوی ہوتا ہے، کیونکہ اب پتہ ہے کہ اب یہ بالکل گرنے والا ہے، تو میں اس کے اوپر مزید ذرا سا اٹیک کروں گا تو یہ ختم ہو جائے گا. تو شیطان بھی یہی کرتا ہے کہ جب حالات مشکل ہوتے ہیں، انسان ان حالات سے لڑتے 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 تھک جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسی سچویشن میں آ جاتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ اب میں جو ہے نہیں نکل سکتا، اور پھر کیا کرتا ہے، پھر شیطان اس پہ اور اٹیک کرتا ہے. اب وہ کیا کرے گا، اب اس کو مزید وہ مایوسی کی طرف لے کر جائے گا. وہ بار بار کیا ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے، دیکھو تم نے بڑی کوشش کر کے دیکھ لی، تم نے رب کو پکار کے دیکھ لیا، تم نے بڑے اللہ والے بنتے تھے، تم تو کہتے تھے میرا رب میرے ساتھ ہے، تم تو کہتے تھے کہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، نہیں وہ مجھے نکالے گا، اسی سے تم نے امید لگائی، دیکھو کیا بنا، نہیں ہوا نا کچھ. تو کیا کرتا ہے، وہ مایوسی کی طرف لے کر جاتا ہے. تو یاد رکھو کہ اگر یہ مایوسی والی سچویشن آنا شروع ہو جائے تو ایک چیز اپنے آپ کو ہمیں ریمائنڈ کرانی تھی، وہ کیا ہے کہ میری ساری طاقت، بلکہ ساری دنیا کی ساری طاقتیں مل کر جب کسی انسان کو کسی چیز سے یا مشکل سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ ساری طاقتیں جہاں پر فیل ہو جاتی ہیں، اللہ کی طاقت وہاں سے شروع ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ساری دنیا اگر فیل ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ معاذ اللہ اللہ بھی کمزور ہے، وہ بھی فیل ہو جائے گا. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری کائنات کا بادشاہ ہے، مالک ہے، خالق ہے، مدبر ہے، وہ القہار ہے، الجبار ہے، المہیمن ہے، المؤمن ہے، السلام ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے. بے شمار اللہ کی صفات ہیں. ہم اگر اللہ کی صفات کو دیکھنا شروع کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم کس اللہ کے ماننے والے ہیں. وہ پوری کائنات کو بنانے والا، کہ جس نے پوری کائنات کو بنایا، اور انسان آج اس کائنات کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور انسان کہاں تک پہنچ گیا ہے، سائنٹیفکلی بہت ساری ڈاکیومنٹریز آج اویلیبل ہیں کہ کہاں تک پہنچ گئے. جی ہم نے اپنے سولر سسٹم کو ایکسپلور کر لیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ سولر سسٹم کیسے کام کر رہا ہے یہ پتہ لگ گیا. سولر سسٹم جو ہے ہمارا سولر سسٹم ایک گیلیکسی کا حصہ ہے، یہ پتہ لگ گیا. پھر پتہ لگا کہ جو ہماری گیلیکسی ہے وہ ایک اور بڑی گیلیکسی کا حصہ ہے، یہ بھی پتہ لگ گیا. پھر وہ جو بڑی گیلیکسی ہے وہ ایک اور بڑی گیلیکسی کا حصہ ہے، یہ بھی پتہ لگ گیا. اور پھر ڈفرینٹ قسم کے سٹارز جو ایکسپلور کیے کہ بہت بڑے بڑے سیارے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو سورج سے بھی کئی گنا بڑے ہیں، اور پھر کچھ ایسے جو اس سے بھی کئی گنا بڑے ہیں. کرتے 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 انسان یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ بہت آگے وہ سمجھتا ہے کہ ہمیں کائنات کی بہت ساری چیزیں پتہ لگ گئی. لیکن ریالٹی یہ ہے کہ وہ اس کائنات کا ابھی ذرے کے برابر بھی ایکسپلور نہیں کر سکے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس اللہ نے اس اتنی بڑی کائنات کو بنایا اور اس کو چلا رہا ہے، اس میں زمین بالکل ایک ذرے سے بھی کم ہے، اور زمین کے تمام انسان ایک ذرے سے بھی کم ہیں. تو یہ سارے مل کر بھی ایک ذرہ تو ناکام ہو سکتا ہے، لیکن وہ اللہ جو پوری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا. یہ بے بس ہو سکتے ہیں، اللہ کبھی بے بس نہیں ہو سکتا.
یہ گیو اپ کر سکتے ہیں، اللہ کبھی گیو اپ نہیں کرے گا. یہ ساتھ چھوڑ سکتے ہیں لیکن اللہ اپنے بندے کا ساتھ نہیں چھوڑتا اگر بندہ اپنے اللہ کا ساتھ نہ چھوڑے تو.